الزام کتنا بے بنیاد کیوں نہ ہو، غلط کتنا ہو یا جھوٹا کتنا ہو، سندھ حکومت نے اس معاملے کو ریفارم کرنے کا فیصلہ کیا. اور میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ پولیس خاص طور پہ سندھ حکومت پولیس ریفارمز، جیل ریفارمز کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے، نئی قانون سازی کی گئی. تو اسی پروسیس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پولیس رولز ہیں 1934 کے، اس کو امینڈ کیا جائے. اور ایف آئی آر جس کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی کہ آگاہی ہے، پولیس کو آپ آگاہی فراہم کریں کہ شاید یہ جرم ہوا ہے. اس کے بیسس کے اوپر کسی شخص کو، کسی عزت دار شہری کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کے خلاف شواہد اکٹھے نہ کیے جائیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس چیز کا تعلق ایک عام آدمی سے تھا، کمزور سے تھا، غریب سے تھا، جو کہیں نہ کہیں سسٹم میں سفر کرتا تھا. تو سندھ حکومت نے اس معاملے کو ریفارم کرنے کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا، اور میں شکر گزار ہوں ان تمام ڈپارٹمنٹس کا جنہوں نے ہماری مدد کی ان ریفارمز میں. بالخصوص میں پولیس کا شکر گزار ہوں کہ پولیس نے اس تنقید کو صحیح سمت میں دیکھا، صحیح انداز میں دیکھا، اور جب ہم نے ان سے بات کی تو پولیس نے ہمیں سپورٹ کیا کہ بات درست ہے، اس کو ریفارم ہونے کی ضرورت ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ نے، لاء ڈپارٹمنٹ نے ہمارا ساتھ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ قانون سازی ہفتے کو سندھ کی کابینہ سے منظور کرائی ہے. اور اس کے اندر اب پاور آف اریسٹ کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. اب اگر کسی شخص کا نام ایف آئی آر پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے. گرفتاری اسی صورت میں ہوگی جب آئیو شواہد اکٹھا کرتا ہے، شواہد دیکھنے کے بعد سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ ہاں اس شخص نے، اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے شواہد کی روشنی میں، اور وہ ایک آرڈر پاس کرے گا جس میں وہ وجوہات بیان کرے گا کہ میں کیوں اریسٹ کر رہا ہوں. اور کچھ کیسز کے اندر جہاں پر یہ پاور بہت زیادہ مس یوز ہوتی تھی، وہاں پر اس آئیو کو روک دیا گیا گرفتاری کرنے سے جب تک وہ اپنے سینئر افسر سے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ کے ایس پی سے یا ایس پی انویسٹیگیشن سے اجازت نہیں لے گا. اور تیسری چیز کہ اگر چونکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پولیس کو آپ نے کمپلیٹلی روک دیا ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی جرم ہو رہا ہے، کوئی جرائم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس صورتحال میں پولیس کو اختیار ہے کہ وہ گرفتار کریں گے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اس کو اپنے سینئر افسر سے اس گرفتاری کی اجازت لینا، اپروول لینا لازمی ہوگا. اور 24 گھنٹے کا ٹائم اس لیے اس میں ڈالا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو ریمانڈ کے لیے بندے کو پیش کرنا ہے. تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو اپنے سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لینی ہوگی کہ میں جو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر رہا ہوں وہ ان شواہد پر مبنی ہے، یہ جرم ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں نے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا. اور جب وہ سینئر افسر اس بات کی اجازت دے گا تب وہ گرفتاری کو ریمانڈ کی شکل میں آپ کنورٹ کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ صوبہ سندھ کے اندر سندھ حکومت نے کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہم نے بہت ساری عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر کیا ہے. بہت سارے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، سینئر ججز کے فیصلے ہیں جو کہ اس ایشو کی نشاندہی کرتے ہیں. تو جہاں میں نے باقی چیزوں کی نشاندہی کی کہ کیا کیا چیزیں غلط وفاقی حکومت کر رہی ہے، میں نے اپنی حکومت کے حوالے سے کہ ہم نے کیا کیا اچھا کام کیا، کیا کیا ریفارم کیا، اس کی بھی نشاندہی کی. انشاءاللہ یہ رولز اگلے چند روز میں عید کے فوراً بعد نوٹیفائی ہو جائیں گے، اور ان کا اطلاق انشاءاللہ پورے صوبے میں ہوگا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی طرف سے جو ڈیلی فگرز شیئر کیے جاتے ہیں کرونا کے حوالے سے کہ کراچی میں ہی کرونا ہے، مطلب باقی پورا سندھ جو ہے وہ کرونا سے آزاد ہے. ایک تو یہ اس تاثر کو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا بچت بازاریں جو ہے نا وہ لگ رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پہ یونیورسٹی روڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے، اس کے علاوہ کئی علاقوں میں جو ہے یہ کرونا کے دور میں بھی لگتی تھی اور اب بھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ دورہ معیار نہیں ہے حکومت کا. اچھا چلیں، آپ سارا تنقید جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ سندھ حکومت پہ کی جاتی ہے، تو گلگت بلتستان میں تو ہماری حکومت نہیں ہے،
اور NCOC کی ویب سائٹ کو ہم کنٹرول نہیں کرتے. تو گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر آپ NCOC کی رپورٹ دیکھیں گے پچھلے 24 گھنٹے کی تو غالباً 33% بات کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں تقریباً کوئی 8% بات کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں شاید پشاور ہے یا ایبٹ آباد کوئی ایک شہر ہے جہاں پر 21% پازیٹیوٹی ریشو ہے. تو وہاں تو ہماری حکومت نہیں ہے, وہ تو NCOC کے فگر ہے نا. یہ جو لوگ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے بار بار لوگوں کے اندر انتشار کریٹ کرتے ہیں, اللہ ان کو پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو کیوں ورغلاتے ہیں. کیا انڈیا میں جب کرونا وائرس کی خطرناک سچویشن ہوئی تو اس کے ذمہ دار ہم تھے کیا؟ اگر انڈونیشیا میں اس وقت خطرناک سچویشن ہے تو اس کے ذمہ دار کیا ہم ہیں کیا وہاں پر بھی نمبرز ہم پریزنٹ کر رہے ہیں؟ وہ بھائی کرونا وائرس ایک حقیقت ہے, دنیا بھر کے اندر آپ اس کے امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں. اور صرف وہ ممالک آپ نے دیکھ لیا جنہوں نے SOPs کو صحیح طریقے سے فالو کیا, ویکسینیٹ کرایا, 70-80% ویکسینیٹ کر لیا تو وہ نرمی کی طرف چلے گئے. یہ ہمارے لوگ بار بار اپنی سیاست کرنے کے لیے, اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے یہ بیان بازی کرتے ہیں کہ سندھ حکومت کراچی کے خلاف سازش کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کراچی والوں کی خدمت کر رہی ہے ان کو کرونا وائرس سے بچا کے, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان لوگوں کو جو لوگوں کو ورغلا کے سڑکوں پر لے کر آتے ہیں. سیاست کرنے کے لیے, پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے زندگی ہوگی تو تمام چیزیں کی جائیں گی. آپ کو مجھ پہ تنقید کرنی ہے, میری حکومت پہ تنقید کرنی ہے, 2, 2.5, 3 ہفتے بعد, مہینے, 1.5 مہینے بعد پھر کر سکتے ہیں. 2023 تک ہم لوگ ہی ہیں, آپ لوگ اپوزیشن میں, اس کے بعد بھی ہم لوگ ہی رہیں گے. تو آپ کو جو تنقید کرنی ہے, آپ کی زندگی پڑھیے, کریں تنقید, کبھی نہیں روکتے آپ کو. لیکن خدا را یہ کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کو ورغلائیں نا, لوگوں کو کنونس کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ایک حقیقت ہے, اس سے بچنے کے جو طریقہ کار ہیں, جو کہ میں نہیں کہہ رہا, وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے وزیر اعظم کا وہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ جس میں وہ کہتے ہیں ماسک پہنیں, یہ سب سے بہترین احتیاط ہے کرونا وائرس کی. کسی PTI کے آپ نے نمائندے کو ماسک پہنتے ہوئے دیکھا ہے یہاں پہ؟ پریس کانفرنس ہو, آپ لوگوں سے باہر بات کرنا ہو, اسمبلی ہو, شادی بیاہ کی تقاریب ہو, کئی ماسک پہنے میں نظر آتے ہیں؟ تو خدا را ان لوگوں کو تھوڑا سا, وہ کہتے ہیں نا احساس پروگرام, ان کو اپنی باتوں کے احساس سے نکل کے کام کے احساس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو دوغلی پالیسی تھی ان لوگوں کی, جو بار بار انہوں نے لوگوں کو کنفیوز کیا, مس گائیڈ کیا, اس کی وجہ سے SOPs کو ایک عام آدمی وائلیٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کون سا کرونا وائرس, کوئی کرونا وائرس نہیں ہے. اور نتیجہ یہ کہ آج ہمارا شہر 23% پازیٹیوٹی ریٹ پر کھڑا ہوا ہے. اور اگر نہیں کی تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ہسپتالوں کی سچویشن اللہ نہ کرے وہی ہو سکتی ہے جہاں پہ لوگوں کو شاید وہ فیسلٹی نہ مل پائے. تو خدا را آج اس وقت احساس پیدا کرے, لوگوں کو اکٹھا ہو کے, متحد ہو کے ایک چیز پر کنونس کریں کہ اس سے بچنے کا طریقہ کار ویکسینیشن ہے, SOPs کو فالو کرنا ہے. یہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں, اور شہر کی جو تقریباً 90% آبادی ہے وہ ماسک پہنتی نہیں ہے, گور اعتبار کرتی ہے. اور ابھی جس طرح عید قربان آ رہی ہے, ہر گلی میں گند ہے, اور خصوصاً قربانی کے جانوروں کی وجہ سے گوبر پڑا ہوا, مختلف چیزیں پڑی ہیں, اس سے بھی اس وائرس کو پھیلنے سے مدد ملتی ہے. ایک تو عید کے موقع پر سندھ حکومت SOPs پر کس طرح عمل درآمد کرے گی. دوسرا, جس مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا, سوال یہ ہے کہ عوام کو اس مہنگائی سے نجات کب ملے. وہ حمید صاحب پوچھ رہے ہیں نا بچت بازار کا, تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا بچت بازار لگانے کی ضرورت ہے ہم کو اس حکومت کے خلاف, تبھی عوام کی بچت ہو پائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کشمیر کی عوام کو وہ موقع مل رہا ہے, اور کشمیر کی عوام اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے, اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اس حکومت سے نجات دلانا چاہتی. وہ نہیں چاہتی کہ ناکام نکمی نااہل حکومت کشمیر کی سرزمین پر حکومت کرے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ 25 تاریخ کو سلیکشن نہیں الیکشن ہوگا. دوسری جو چیز آپ نے بات کی پازیٹیوٹی ریشو کی, دیکھیے گلگت بلتستان میں بیچ میں پازیٹیوٹی ریشو شاید 2-2.5% ہو گیا تھا, وہ بڑھ کے 30% کیسے پہنچا؟ کہ آپ نے لوگوں کو ٹریول کرنے کی اجازت دے دی. کوئی شخص کراچی سے, کوئی شخص حیدرآباد سے, کوئی کوئٹہ سے, کوئی ملتان, کوئی لاہور سے, کوئی پشاور سے گلگت بلتستان جا رہا تھا, کوئی ناردرن ایریا جا رہا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا
کہ دنیا بھر نے چیزوں کو بند کیا جس کی وجہ سے ان کا پازیٹیوٹی کا جو تناسب تھا وہ کم ہوا. ہم نے کیا نہیں, جس کو جانا جائے. تو جو شخص یہاں تھا وہ یہاں سے اٹھ کے گلگت گیا, کوئی مری گیا, کوئی ایبٹ آباد گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ناردرن ایریاز میں جہاں پہ سیاحت بڑی ہوتی ہے وہاں پر پازیٹیوٹی ریشو میں اضافہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا وفاقی حکومت سے آپ کو پوچھنا چاہیے. اس کی ذمہ داری تو آپ سندھ حکومت کے اوپر نہیں کر سکتے, اس کی ذمہ داری تو وفاقی حکومت کے اوپر آتی ہے نا, کیونکہ انہوں نے ٹورزم کی اجازت دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو واپس ریویو کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اگر اس طرح سچویشن کنٹینیو ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس منحوس موذی وبا سے بچائے. حکومت, وفاقی حکومت کا مجھے کوئی ارادہ ایسا نظر نہیں آتا. ایم کیو ایم نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی, آپ کو ناصر شاہ کو کہا کہ پاگل ہے. تو کیا پاگل پن آپ کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم اتنا طرح باتیں کر رہی ہے؟ اگر میں اپنے شہر کا مقدمہ لڑتا ہوں اور مجھے اس کی وجہ سے پاگل کہا جاتا ہے تو میں پاگل بننے کو تیار ہوں. اگر میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کے حقوق کی بات کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے پاگل پن کا لقب ملتا ہے میں تیار ہوں. اگر میں اپنے صوبے, اپنے شہر میں جو بجلی کا گیس کا بحران وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے برپا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے مجھے پاگل کہتے ہیں تو میں پاگل بننے کو تیار ہوں. اگر میں بزنس مین, صنعت کار کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ان کی صنعتیں بند ہیں جو کہ مزدور کو تنخواہ دیتی ہیں, روزگار دیتی ہیں, اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند ہیں, تو اگر میں یہ آواز بلند کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے اور ناصر شاہ کو پاگل کہہ رہے ہیں وہ, تو ہم پاگل بننے کو تیار ہیں. جو اس شہر کا مقدمہ ہے, اس صوبے کا جو مقدمہ ہے, اس صوبے کے تمام اضلاع کا جو مقدمہ ہے, وہ لڑا ہم نے, لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی لڑیں گے. اور اگر اس لڑائی کی وجہ سے کوئی ہمیں پاگل کہتا ہے تو مجھے کوئی نہیں ہے, میں مقدمہ لڑوں گا, بھرپور طریقے سے لڑوں گا. یہ جو تنقید کرنے والے ہیں انہوں نے اپنا حال دیکھ لیا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ توتی بولتی ہے شہر میں ہماری, آج وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. آج ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو کہتے ہیں نا وہ, بس چھوڑیں اب, اور میں کیا کہوں. بہت شکریہ. یہ کل کی طرح یہ عام شہری کے لیے بتا دیجیے کہ جو پولیس ریفارم کی جا رہی ہے اس میں تو کون کون سے ایسے مقدمات ہیں جس طرح کہ عام شہری کو چیک باؤنس ہونے پر, موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر, اور ایسے کون کون سے عام شہری سے متعلق مقدمات ہیں جن میں گرفتاری پولیس نہیں کر سکتی؟ دیکھیں, ہر اوفینس, نان بیلیبل جو اوفینسز ہیں ان سب کے اندر یہ ریسٹرکشن ہوگی. یہ نہیں کہ پولیس گرفتار نہیں کر پائے گی, لیکن گرفتار کرنے سے پہلے پولیس کو ایک پروسیجر فالو کرنا ہوگا, ایویڈنس اکٹھا ہونا ہوگا. صرف ایف آئی آر کے بیسس کے اوپر گرفتار نہیں کری. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چیک باؤنس ہوا, کسی نے ایف آئی آر کٹا دی, کوئی تفتیش نہیں ہوئی, کوئی تحقیق نہیں ہوئی. جس بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹی اس کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے. میرا آپ سے جھگڑا ہو گیا کسی جگہ پہ, جھگڑا ہوا, میں نے کہا جی میں وقاص باقر کو مزہ چکاتا ہوں, میں جاتا ہوں سیدھا تھانے, میں کہتا ہوں جی میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا تھا, زینب مارکیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا, وقاص باقر اپنی بائک پر آیا, میری گاڑی پر سے یوں ہاتھ مارا اور مجھے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں نے 506B کی دفعہ کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی, اس کے خلاف پولیس گرفتار کر سکتی تھی. 420 ہو, فورجری ہو, ان تمام چیزوں کے اوپر پولیس گرفتار کر لیتی تھی. تو اب پولیس کو گرفتار کرنے سے پہلے اپنے ایس پی سے اجازت لینی ہوگی. ایس پی ایک سینئر رینکنگ آفیسر ہوتا ہے, سینئر آدمی ہوتا ہے, اس نے قانون اور بہتر طریقے سے پڑھا ہوتا ہے, وہ چیزوں کو ایویلویٹ کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا. تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے جو کہ سندھ حکومت نے اٹھایا, اور انشاءاللہ اسی طرح اور جو کہ عام آدمی سے پرٹین کرتی ہے چیز, اسی طرح کے اور ریفارمز آنے والے دنوں میں سندھ حکومت اسی طرح کرتی رہے گی. یہ کر کے میں آتا ہوں. جی ایکسپو سینٹر میں جو ویکسین سینٹر لگا ہوا ہے وہاں کے ملازمین میں یہ معاملہ گورنمنٹ کے نوٹس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ریزالو کرے, انشاءاللہ اگلے چند روز میں یہ معاملہ ریزالو کر دیا جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. احتجاج لوگوں کا کرنا حق ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ان تمام معاملات کو ہم ریزالو کر لیتے ہیں. کبھی کبھار یہ جو منتشر کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ وہ انتشار کریٹ کرتے ہیں, تو کبھی کبھار ان کا انتشار سکسیسفل ہو جاتا ہے, اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے انشاءاللہ. جو افغان مہاجرین کا خطرہ بدلا رہا ہے اس پہ کل ناصر شاہ نے ایم کیو اور پی ایس کیو کو کہا کہ آئیں بات کریں, کیا کوئی یہ ریاستی پالیسی طے ہوگی ہے کہ
یہ مہاجرین یہاں ایک مرتبہ پھر سندھ آ رہے ہیں؟ نہیں، پالیسی تو ریاستی لیول پر طے ہونے کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سندھ سے پہلے بلوچستان خیبر پختونخوا ہے، تو اس کی نیچرل جو پالیسی بنے گی وہ سندھ تو نہیں بنائے گا، تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ریاستی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں گے. جو پالیسی بنے گی انشاءاللہ اس پالیسی کو فالو کیا جائے گا. بٹ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، بیکاز ماضی میں یہ جو بھی اس کا افیکٹ تھا، جو امپیکٹ تھا، وہ سب سے زیادہ ہمارے صوبے پہ آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لاسٹ کوشچن. پولیس قوانین میں ترمیم کی ہے، بے شک یہ بالکل اچھی ایک اسٹیپ کیا گیا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ پولیس ہے وہ کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کھانے لے آتے ہیں. ہر کھانے کے اندر ایک سائڈ روم ہوتا ہے یا پھر اس کی اپنے پرائیویٹ جگہ ہے، اس میں لے جا کے بندے کو رکھ دیتے ہیں. ایسے پہ بندے کو تو وہ رکھ ہی لیتے ہیں، اس کا موبائل فون بھی لے لیتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں چلتا. اب جو ان کے اہم منع ہے، اگر اس حوالے سے کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں کہ بغیر FIR کیے کر دی گئی یا پھر لاس کو نہیں ہو رہا ہے، وہ ایسا کوئی پلیٹ فارم آپ نے بنایا جہاں پر آ کے اس کی کمپلین کر سکے کہ رولس کو فالو نہیں کیا گیا اور اس طریقے سے. اچھا، پہلی چیز تو یہ میں واضح کرنا چاہوں گا، وداؤٹ FIR تو آپ کسی کو اریسٹ کر ہی نہیں سکتے. قانونی پروسیس کے بغیر تو آپ گرفتار کر ہی نہیں سکتے. تو FIR ہونا لازمی ہے. اگر کوئی شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ FIR کے بغیر اس کو اریسٹ کیا پولیس نے، میں سمجھتے ہیں قانون کی پامالی ہے، وائلیشن آف لا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ شواہد یا کوئی کمپلین ہمیں پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی انکوائری کی جائے گی. بٹ آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا آپ نے اٹھایا کہ پولیس کی انٹرنل ویجیلنس ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو. تو اس معاملے کو میں پولیس حکام کے ساتھ اٹھاؤں گا. میں IG صاحب سے بات کروں گا کہ اگر اس طرح کی کوئی ہیلپ لائن بنا دی جائے یا کوئی ایک کمپلینٹ ریڈریسل میکینزم بنا دیا جائے جہاں پہ ایک عام آدمی اس طرح کی کوئی اس کی شکایت ہوتی ہے تو وہ اس شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے کمپلین کر سکے. لیکن یہ جو نئی ترمیم ہم نے موو کی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب کسی شخص کو آپ گرفتار کریں گے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی فیملی کو بھی انٹیمیٹ کیا جائے گا اور اس کو وکیل ہائر کرنے کا، انگیج کرنے کا حق حاصل ہوگا. وہ پولیس نہیں روکے گی. تو اس کو ہم نے قانون میں بھی ڈال دیا اور انشاءاللہ باٹل نیکس آئیں گے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ پولیس خود بہت کین ہے اس معاملے کو امپلیمنٹ کرنے میں. میں آپ کو یہ بتاؤں ارشد کہ ہم سوچتے ہیں نا ہمارا عدالتی نظام سست روی کا شکار ہے کیونکہ سالہ سال لوگوں کے کیسز التوا کا شکار ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک وجہ اس کی یہ بھی بتاؤں کہ ٹرائل اس وقت تک نہیں چلتا جب تک بیل کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور جتنی زیادہ لوگوں کو آپ اریسٹ کریں گے اتنی زیادہ بیل کی درخواستیں عدالت کے سامنے آئیں گی. اور جب بیل کی درخواست آئے گی تو عدالت پہلے بیل کا فیصلہ کرتی ہے اور پھر مین کیس کی طرف جاتی ہے. تو جب آپ اریسٹ کی چیز کو ریگولیٹ کر لیں گے تو جو انڈیو اریسٹ ہے، یہ جو بیل کی اپلیکیشن ہے نا، پھر بالکل ہی منیمائز ہو جائیں گی، بہت کم ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو لوگوں کو آپ اریسٹ کرتے ہیں یہ 2-4 روز لاک اپ میں رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جیل شفٹ کر دیا جاتا ہے. جیل کے اندر ان کو سرکار لک آفٹر کرتی ہے نا، ان کا کھانے کا خرچہ، ان کی تمام چیزوں کے اخراجات جو ہیں وہ آپ میں ہم سب بیئر کرتے ہیں. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے لیکن جرم ثابت نہیں ہوتا تو ان کا بھی تناسب جو ہے وہ کم ہوگا. جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت اگر ہمارے جیلوں میں 100% اوپر کیپیسٹی پہ قیدی ہیں، یعنی کہ اگر سینٹرل جیل کی کیپیسٹی شاید 2-2.25 ہزار ہے اور قیدی وہاں پہ شاید 3.5-3.5 ہزار ہے، تو اس چیز کو بھی آپ ٹیکل کر پائیں گے. اور میں آپ تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ ہمارے جیلوں میں سب سے بڑی تعداد انڈر ٹرائل پرزنرز کی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کا جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا، جن کے خلاف عدالتی فیصلہ نہیں آیا، عدالتی فیصلے کے بغیر وہ جیل میں ہیں. 2 سال 3 سال 1 سال 6 مہینے وہ جیل کاٹتے ہیں. بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا اس نے وہ جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس معاملے کو اوور آل پورے ملک میں اگر ریفارم کر دیں گے تو یہ جو جیل میں بہت سارے لوگ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، ہم ان کو ریلیف دے پائیں گے اور ہم عدالتوں کے ورک لوڈ کو بھی کم کریں گے تاکہ عدالت جو ہے وہ مین کیس کا فیصلہ یا عائل کا فیصلہ جلد از جلد کر سکے. بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ شہر کا مقدمہ لڑنے پر ہمیں کوئی پاگل کا الزام لگایا جائے. ایک کہاوت ہے کہ سارے کام کے لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کبھی ان کو پاگل پن کا لقب ملا ہے؟ نہیں ملا نا، کیونکہ کام ہی نہیں کیا کبھی ان لوگوں نے.